بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس ٹائم پاکستان میں سر جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز کا رویہ ہے اس کی لیٹسٹ جو مثال ہے وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ جس طرح سے ایک میرے خیال میں بیرون ملک کسی جگہ پہ ہیں. تو جو واقعہ ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی ہم صافی چونکہ ان دا لائن آف فائر ہیں. کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ فیملی ان کی ساتھ جا رہی ہے اور ایک بندہ ان کو ایک میں تو اس کو ہراسمنٹ ہی کہوں گا وہ کرنے کی کوشش پاکستان میں، یہ آؤٹ سائڈ پاکستان میں. جی ایک تو اس کے بارے میں چاہتا ہوں بات کریں. پچھلے دنوں انصار عباسی صاحب کے بارے میں بھی کچھ صحافیوں کی طرف سے ایک بیڈ لینگویج فاؤل لینگویج میں اس کو کہوں گا وہ استعمال ہوئی. اگر ہم اپنے شعبے کی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو ویسے میں ریلکٹنٹ تھا لیکن آپ نے مجھے انسسٹ کر کے کہا کہ اس کے بارے میں بات کریں. دوسری آئی ایم ایف کے بارے میں بھی بات میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو صحافیوں کے بارے میں سب سے پہلے آپ کھل کر یہ بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے, پھر میں بھی کھل کے بتاؤں. نہیں پہلے آپ کھل کے بات کر لینا یار, مجھے آپ ابھی پرووک نہ کریں نا. نہیں میں آپ کو نہیں پرووک کر رہا. واقعہ کیا ہوا ہے دیکھیں, چلے میں ہی عرض کر دیتا ہوں. جی یہ جو مہتاب حیدر صاحب ناظرین بات کر رہے ہیں, ایک تو میں ہر کسی کے ساتھ صاحب نہیں, جب یہ نام لیتے ہیں یہ بھی ایک عزت کا مقام ہوتا ہے. مہتاب حیدر انہوں نے ابھی جو فرمایا ہے شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے, انصار عباسی کے حوالے سے, بڑے سینئر ایڈیٹر ہیں دی نیوز کے اور بڑی زبردست اور میں سمجھتا ہوں کہ منکسر مزاج اور ماڈریٹ آدمی ہیں. امیج چاہے ان کا باہر کیسا بھی بنا ہو, کچھ لوگوں نے, کچھ سرکلز نے, کچھ طبقات نے بنایا ہو, لیکن جو لوگ انہیں جانتے ہیں ہی از کوائٹ ڈفرینٹ پرسن, پیسفل آدمی ہے اور کوئی ان میں ایکسٹریمزم اس طرح سے نہیں پایا جاتا. اب میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بات کر رہے ہیں یا عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ کمنٹس کیے تھے, اس حوالے سے کچھ آیا, کچھ ہمارے ساتھیوں نے جو انہوں نے کچھ اس طرح کے الفاظ کہے ان کے حوالے سے. یہ جو مسئلہ ہے یہ بیسیکلی مہتاب صاحب ہے عدم برداشت کا اور انتہا پسندی کا. یہ انتہا پسندی اور عدم برداشت معاشرے میں آگے جا کے مختلف قسم کی فرسٹریشنز میں ڈیولپ ہو کے, اور ان فرسٹریشنز کے پیچھے بھی ریزنز ہوں گی ڈیفینیٹلی, تو وہ انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن میری تو یہی گزارش ہے کہ ہمیں ماڈریٹ طریقے سے, معتدل طریقے سے اپنی بات کو بیان کرنا چاہیے, اور اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہے تو ایک مناسب انداز میں کریں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن سخت زبان, فاؤل لینگویج, گالم گلوچ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو ہوا, یہ آپ نے دو ساتھیوں کی بات کی, لیکن میں ایک اور بھی ساتھی ہیں اور بڑی پاکستان کی وہ یعنی کہ خاتون اب ایک کامنٹیٹر بھی ہیں, پولیٹیکل جرنلسٹ بھی رہی ہیں, بینظیر شاہ. آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے کہ ایک کسی اور خاتون کی کسی کلب میں ڈانس کی فوٹو ان کو وہ اے آئی کے ذریعے جنریٹ کر کے ان کی پکچر لگا جی کے, میں نے بھی دیکھی تو سارا اس پہ عطاءاللہ تارڑ نے کچھ پرومس تو کیا ہے جو وزیر اطلاعات ہے کیونکہ ایکشن لیں گے. یہ ساری چیزیں انتہائی کنڈیمنیبل ہے, لیکن یہ ہم کنسسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ سے برداشت نہیں ہوتی کوئی چیز تو آپ اس طرح کا ایک فاؤل قسم کا اٹیک کرتے ہیں. یہ صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے ہو رہا. آپ اگر دیکھیں جو ٹرالز ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں یا پی ایم ایل این کے ہیں یا اور جو کچھ جماعتوں کے ہیں یا اور کچھ طرف سے ہیں, وہ سارے اب اس طرح کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایز اے سوسائٹی, ایز اے معاشرہ ہم نے یہ جو رویہ اپنا لیا ہے نا, یہ انتہائی تکلیف دہ بھی ہے, قابل مذمت بھی ہے, اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں ذرا, مجھے تھوڑی سی کھل کے چونکہ بات ہوئی ہے تو کھل کے ہی بات کرنی ہے. اس کی سوشل میڈیا کے اوپر جو آرکیٹیکٹ ہے وہ پی ٹی آئی ہے سب سے پہلے دیکھیں, لیکن اب باقی جماعتوں نے بھی وہ طریقہ واردات جو ہے اس میں اپنا لیا, بلکہ برابر کی شریک ہے. ایشو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر شاید پوری دنیا ریورس گیئر کے اوپر ہے, تو اس دنیا میں پازیٹیو بات کرنے والے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, نیگیٹو بات کرنے والے کو ہمیشہ اس معاشرے میں بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی سب سے زیادہ اہمیت ملتی ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میری کون سی بات وائرل ہوگی. یہ جو وائرل ہونا ہے نا, یہ بھی اس کے پیچھے ایک پش ہے اس کے اندر. نہیں وائرل ہونا یعنی کہ بدتمیزی وائرل ہونی چاہیے. جی بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں جی کوئی یونیک قسم کا کام کریں, تو یونیک قسم کا کام چونکہ پاکستان میں پولرائزیشن جی بالکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. اگر پاکستان میں اس طرح کے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں بہت زیادہ,
پاکستان میں لوگوں نے بیلنسڈ بات کرنی سننی اور اس کو قبول کرنا چھوڑ دیا، یا ایک طرف کی بات سن رہے ہیں یا دوسری طرف کی بات سن رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں مطلب کے علاوہ کوئی بات نہیں ہم جیسے صحافیوں کا آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں ہمیں کسی ایک سائڈ سے گالی پڑنی ہے. بالکل. اور کسی ایک سائڈ سے کرٹیسزم پڑ رہا ہے، کسی ایک سائڈ سے اس کا بیک لیش پڑنا ہے. لیکن اچھا جرنلسٹ وہی ہے جو یہ نہ سوچے کہ کس طرف سے بیک لیش آئے گا. وہ اپنی بات کرے، حقائق پہ بات کرے، ٹھوس بات کرے اور تمیز کے دائرے کے اندر رہ کے بات کرے. یہی ہے دیکھیں یہ شتر مہار جو بنا دیا لوگ، میں جو ٹویٹ کرتا ہوں یا خبر دیتا ہوں، باڑ میں جائے میری طرف سے جو دل ہے کرتے رہیں اور سوچتے رہیں، آئی ڈونٹ بادر. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میری خبر، میری سٹوری، میری جو بات ہے اس کے اندر حقائق ہوں اور ٹوسٹ نہ ہو. میں اپنا یہ جو پبلک فورم ہے اس کو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، گالم گلوچ کے لیے، ایجنڈا سیٹنگ کے لیے، 2 نمبری کے لیے استعمال نہ کروں. ہاں لیکن سلیکٹیو ٹارگیٹنگ بھی نہیں ہونی چاہیے نا. جہاں پہ پی ٹی آئی کو دیکھیں اس حوالے سے ان کے سوشل میڈیا بریگیڈ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور اداروں کو جھانکنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو جھانکنے کی ضرورت ہے، پی ایم ایل این کو جھانکنے کی ضرورت ہے. تو یہ اپنی اپنی ساری کریں نا احتساب. صرف ایک دوسرے پہ بلیم ہی ہم ہر وقت کیوں کرتے رہتے ہیں. اور میں اس میں پاکستان کے لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے سر، نہیں میں اس میں حکومت وقت کوئی بھی ہو میں اس کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں. میں پاکستان کے لوگوں کو رسپانسبل سمجھتا ہوں. ایکٹ لگا دیتے ہیں ہر کسی پہ، ٹھہر جائیں. آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑے آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے قسم کے اسکروٹنی کر رہے ہیں، چیزیں لا رہے ہیں، فلٹرز لگا رہے ہیں، قوانین لا رہے ہیں. تو آپ کو یہ نظر نہیں آتا ہر طرف سے یہ بدتمیزی ہوتی؟ آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے اس پہ؟ میں تو اپیل کروں گا آپ کے جو شہزادے ہیں جناب، اور آپ کے کیا بلکہ وہ بڑے گھر کے شہزادے ہیں محسن نقوی انٹیریئر منسٹر، کہ آپ ان چیزوں پہ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ بھائی صرف پی ٹی آئی کی نہیں، پی ایم ایل این کی بھی، جو بھی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں اسپریڈ کرتا ہے، ہیٹ اور اس طرح کی نفرت اور اس طرح کی تشدد والی چیزیں اور اس طرح کی انتخاب پسندی والی چیزیں کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے؟ ایک بات اور آپ سلیکٹیو کیوں رہتے ہیں؟ ایک بات اور بھی ہے سر، آپ ہم صحافیوں کی لمیٹیشنز کو بھی دیکھیں نا. میں سمجھتا ہوں جرنلزم جو ہے نا، وی آر جسٹ میسنجر. اب حکومت وقت ایک کام کر رہی ہے جی. میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے یہ میسج لوگوں تک پہنچانا ہے، یا اپوزیشن کام کر رہی ہے یا کوئی بھی کر رہا ہے اور وہ نیوز وردی ہے، تو میری تو رسپانسبلٹی ہے نا میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں. اچھا اس میں مجھے ٹیگ کر دیا جائے کہ آپ نے یہ سٹوری کی ہے، کیا وہ حقائق کے منافی ہے؟ کیا اس طرح سے نہیں ہو رہا؟ تو پھر تو میں رسپانسبل ہوں. لیکن اب حکومت وقت کی ایک سمری موو ہوتی ہے، اس سمری کو رپورٹ کرنا، میں اس کو انٹرپریٹ کروں، اس کو میں لوگوں تک اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ پہنچاؤں، یہاں تک تو میری رسپانسبلٹی ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ مجھے ٹیگ کر دیں کہ تم پرو پی ٹی آئی ہو، یا تم پرو پی ایم ایل این ہو، یا تم پرو اسٹیبلشمنٹ ہو، تو یار مجھے ٹیگ مت کریں. میں میسنجر ہوں، میرا کام ہے جو چیز ہے اس کو کانٹیکسٹ کے ساتھ بھجوا دوں. میں تو رپورٹر ہوں بھائی، میرا کام ہے رپورٹ کرنا چاہیے. وہی نا، رپورٹر کیا ہوتا ہے؟ میسنجر تو اچھا لفظ نہیں ہے میرے خیال میں. میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے. رپورٹر از اے گڈ ورڈ. دیکھیں آپ ہیں، آپ بغیر کسی لگی لپٹی کے جو حقائق ہیں اس کو اس طریقے سے بیان کر دیں. بالکل. وہ کسی کے خلاف ہے، کسی کے حق میں ہے، وہ الگ بحث ہے. بالکل. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر ایک ہی چیز کو کس طریقے سے کتنی بار رپورٹ کرتا ہے تو شاید لوگ اس پہ کوشچن اٹھاتے ہیں. ایک مسئلہ اور بھی ہے، لوگوں کو کوشچن اٹھانے کا حق بھی ہے، لیکن وہ کوشچن تمیز کے دائرے کے اندر اٹھائیں. ہمارے ایون جو ہمارے کولیگز ہیں، ایون کچھ جو آپ نے مثال دی، کہیں انہیں تو معذرت کی، ٹویٹ ڈیلیٹ کر لی. اس طرح کی دیکھیں ہمیں سخت زبان کیوں آتی ہے. ایک تو میں نے اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف جائیں. ایک تو مہتاب صاحب فرسٹریشن ہے نا، ایک سسٹم کی وجہ سے اتنی فرسٹریشن ہے. اوپنلی مجھے اجازت دیں میں گزارش کر لوں یہ، جی بالکل، کہ لوگ تھکے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس یہ صرف ایک سوشل میڈیا کی مثال نہ لیں. یہ جو عام سڑکوں پہ آپ لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں، لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، یہ فرسٹریشن ہے. لوگوں کو کہیں پہ کیتھارسس کا موقع نہیں مل رہا، لوگوں کے مسائل نہیں حل ہو رہے، لوگوں کا سسٹم ان کی ہیلپ نہیں اس طریقے سے کر رہا، تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں وہ اپنے اینگر کو ایکسپریس کرتے ہیں. یہ ایک ہیومن جو ہے سمجھ لیں کہ سائیکالوجی کی چیز ہے. دوسرا ایک چیز اس میں ایک اور ہے، میں تھوڑا سا شاید لوگ اس پہ مجھے اور، لیکن اس کا اگر فیئر انالیسس کریں تو یہ کیسا بھی ہے. آج نہیں، پاکستان میں جس طریقے سے سسٹم چلتا ہے آپ کو پتہ ہے،
میں ایز اے جرنلسٹ اور رپورٹر بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی جماعتیں ہم پرویز مشرف کے دور سے لے لیتے ہیں. چلے میں نے تو اس وقت زیادہ جرنلزم سٹارٹ کی تھی 2001 سے اتفاق سے. یہ جو تنظیمیں ساری تھی کہ جن کو ہم نے بعد میں ایکسٹریمسٹ گروپس کہا, جہادی تنظیمیں تھیں, ان پہ پابندی لگی, ان پہ سارا کچھ لگا. یہ اپنی جب خبریں دیتے تھے, خبریں تو ابھی بھی جس طرح ٹی ایل پی والے بھی اب شیئر کر رہے ہیں اپنی خبریں, ان کو جگہ نہیں ملتی, پی ٹی اے والے بھی کرتے ہیں, جگہ نہیں ملتی, تو وہ شیئر کرتے تھے. اور ان کی بات جو ہے وہ میڈیا میں, چونکہ میڈیا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ماشاءاللہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ اس طرح سے جگہ نہیں ملتی تھی یا چھپتی نہیں تھی. تو کیا ہوتا تھا, ان کی ایک فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی تھی اور وہ میڈیا سے ناراض ہوتے تھے کہ جناب آپ ہماری خبریں نہیں دے رہے, آپ کیسے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں. یہی صورتحال آگے چل کے ہم نے دیکھا, جب آپ کو پتہ ہے کئی جگہوں پہ ٹی ایل پی بھی تھی, پھر آگے آ گئی کہ جب ان کو اس طرح سے جگہ نہیں ملتی تھی, ان کی خبروں کو ایک کنٹرولڈ قسم کا انوائرمنٹ ہوتا تھا, بیلنس طریقے سے چیز کو بیان نہیں کیا جاتا تھا, معاملے کو حل کرنے کی طرف نہیں جایا جاتا تھا, تو وہ اپنی فرسٹریشن اپنے جلسے جلوسوں میں میڈیا وینس کو توڑتے تھے, کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کو کیوں مارے ہیں کہ آپ ہماری خبریں نہیں لگاتے. پھر یہ جو ابھی جن کو ہم نے بینڈ آؤٹ فٹ کیا ہے اور ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے, ٹی ٹی پی کی بھی مثال آپ لے لیں کہ وہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز کو انہوں نے تھریٹس تھیں, کہا کہ جناب آپ ہمارے موقف کو نہیں چھاپتے ہیں. اس طرح پی ٹی آئی والے بھی اب بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہیں کہ ان کے موقف کو اس طریقے سے ڈسپلے نہیں کیا جا رہا. پولرائزڈ انوائرمنٹ میں جو دوسری طرف کا جو کنٹرول ہے وہ ڈومینیٹ ہے, تو اس میں وہ اپنی فرسٹریشن کو اس طرح سے نکالتے ہیں, جو کہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ان کے موقف کو آنا چاہیے اور ایک مناسب انداز میں آنا چاہیے, لیکن یہ طریقے کو اب بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو ادھر سے بھی ایکسپریس کیا کہ یہ جو ہم پی ٹی آئی کو تو فوراً برا کرنا شروع کر دیتے ہیں. پی ایم ایل این کے جو منسٹرس لیول کے لوگ ہیں باہر کے ملکوں میں, اور یہاں ایون کہ انٹیریئر منسٹر کی بھی لوگوں نے مثال دی, محسن نقوی ماشاء اللہ ایک زبردست آدمی ہے حالانکہ, کہ ایسے جو انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے پی ٹی آئی کے خلاف یا دوسرے لوگوں کے خلاف, جو تھوڑا بہت پی ایم ایل این کو جس طرح آپ نے اشارہ کیا کرٹیسائز کرتے ہیں, تو ان سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں, پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں یار. تو پھر کسی قسم کا خود ہم سوچیں ہم کس قسم کا معاشرہ پروان چڑھا رہے ہیں یار. آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس کو پھر بیلنس تو کرنا حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے, اور اس کو لوگوں کی بھی اس بدتمیزی کو صرف ایک طرفہ کی بدتمیزی نہیں, ہر طرف کی بدتمیزی کو روکنا بات کر لی نا, مجھے اجازت ہے سر. بات یہ ہے کہ لوگوں کی رسپانسبلٹی کیوں ہے. آپ ہر بات کو اسٹیٹ کی اور حکومت کی رسپانسبلٹی پہ, یعنی مٹی پاؤ آگے گل. لوگوں کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ لوگوں کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں. یہ جو پولرائزیشن کے عرصے میں بلیک اینڈ وائٹ میں بات نہیں ہو سکتی کہ مجھے یہ پرابلم ہے بحیثیت جرنلسٹ. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس الٹیمیٹ ٹروتھ ہے, ہی از رانگ. ہاں, لیکن پرابلم بیلنس, کوئی لوگ جو بیلنسڈ بات کرنے والے ہیں, جو کوئی توازن کے ساتھ بات کرنے والے ہیں, آپ ان کو بھی لائکس اور ان کو بھی وائرل کریں. جو پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فورس تو نہیں کسی کو کر, میں فورس نہیں کر رہا. پاکستان یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا چسکے لگانے کے لیے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر, وہ مہربانی کریں, وہ اپنا رول پلے کریں. وہ اس پولرائزیشن کے عرصے میں اگر اپنا رول پلے نہیں کریں گے, یہ پولرائزیشن مزید بڑھے گی. میں ریاست کو اور حکومت کو اس لیے بلیم دیتا ہوں, جو سمجھتا ہوں وہ ذمہ دار ہے مہتاب حیدر, کہ وہ اس چیز کو آپ خود بھی پروان چڑھا رہے ہیں اور دوسرے کو سلیکٹیو آپ اکاؤنٹیبلٹی بھی کر رہے ہیں. یہ غلط ہے نا, تو اس لیے آپ کوشچنیبل ہو جاتے ہیں. غلط ہے. حالانکہ آپ کو ہر طرف سے اس کو روکنا چاہیے. دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی, اچھی بات ہے, یہ سوشل میڈیا, یہ تو ایک دیکھیں میڈیا تو ایک یہ اٹس اے میڈیم جس میں آپ نے اپنی چیز کو ایکسپریس کرنا ہے. وہ آپ کے اندر جو بھی ہے, آپ جو بھی آپ کی شخصیت ہوگی, جس طرح ہم نے بہت سارے صحافیوں کی باتیں کی, لوگوں کی باتیں کی, سیاسی جماعتوں کی باتیں کی, وہ اپنے انداز سے اس کو ایکسپریس کریں گی تو پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ کس ذہنیت کا مالک ہے, اس کے اندر کیا ہے. وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو اب پاکستان میں باقاعدہ ایک بڑے پولیٹیکل ایجنڈا کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا انڈیپینڈنٹلی کر دینا چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے, اس سے ہٹ کر ایک پوری بریگیڈ ہے ہر جماعت میں, کئی اداروں میں, جو سوشل میڈیا کو ایز اے ایجنڈا اور ایز اے ٹول استعمال کر رہی ہے. یہ ایک چیلنج ہے. آئی ایم ایف پہ بات کر لوں, پروگرام لمبا ہو گیا ہے. بالکل. آئی ایم ایف کی جو کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ ہے بھائی جان, ہاں الٹیمیٹلی وہ آنے والی ہے. اللہ کرے آ جائے یار, پتہ نہیں یہ تو کب سے سن رہے ہیں نا یار. اگلے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں پوری اتھارٹی کے ساتھ
کہ نیکسٹ 10 days کے اندر میں سے 7 to 10 days ٹھیک ہے کے اندر چلیں یہ نومبر کے مہینے کے اندر کر لیں یار. نہیں نومبر کے آخری ہفتے سے پہلے نومبر کے مہینے کے اندر ہی ہو گیا. میں اسی لیے سر میں ٹائم فریم دے رہا ہوں نا آپ کو. اس میں یہ رپورٹ جاری کر دی جائے گی. حکومت پاکستان نے کافی ساری چینجز کروائی ہیں لیکن یہ اس کے باوجود بھی 250 صفحات کے قریب مشتمل یہ رپورٹ اس ہے. میں انہوں نے سسٹم میں جو ڈرا بیکس ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. جوڈیشری کے اندر، نیب کے لاء کے اندر اور مختلف اداروں کے اندر، آڈیٹر جنرل کے آفس کے اندر، ان تمام چیزوں کے بارے میں بڑی کھلا کے انہوں نے ٹھیک ہے لیکن جوڈیشری والی تو صحیح کر لی ہے نا حکومت نے یار. کر لی، کافی ساری کر لی ہے. تو جوڈیشری میں تو اب کوئی مسئلہ ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کی ہم نے ٹھیک کر لی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پرابلم یہی بات اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ایڈمیشن، چاہے آپ یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، چاہے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ آپ کہہ لیں باہر سے ایک آیا ہوا بڑا، کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے نا اپنی چیزوں کو. آپ کیوں ریلیکٹنٹ ہیں اتنے عرصے سے آپ کے وہ ہم آپ کی رپورٹ کو اکنالج نہیں کریں گے، اس سے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، حقیقتوں کو مثبت انداز میں، مثبت تنقید کے ساتھ، مناسب انداز کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے اور اس کا ریئیکٹ آپ کی کرنا چاہیے. جرنلزم کے لیے ایک مشورہ ہے، یہ چاہیے کا ورڈ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. نہیں میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاہیے پھر چاہیے پہ آپ آ گئے ہیں. یہ نظام چاہیے پہ ہی قائم ہے نا. چاہیے ہوتا نہیں ہے نا. چاہیے ہی ہوتا ہے یہاں پہ یار، نہیں ہوتا. چلیے اس کے ساتھ اجازت لے لیتے ہیں. میں دیکھنے والا چاہت کے بغیر تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں. چاہت فتح علی خان بھی آ گئے. اب چاہت فتح علی خان اس ملک میں، جس ملک میں اگر وہ لیجنڈ بن جائے تو اس ملک پہ اللہ رحم کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہد فتح علی خان کو نہیں ہونا چاہیے یار، اس کی مرضی ہے جو چاہیے کہ پھر میں نے کہا ہے چاہیے کا ورڈ یہ آپ نے کہا نا، اس کی مرضی جو مرضی کرے یار. لوگ پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، دیکھیں لوگوں کی پسند کے اوپر بھی مجھے اعتراض ہے. چلیں بہرحال یہ معاشرے کا مزاج ہوتا ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیا کریں نا پھر کہ چاہیے کا ورڈ ہم ایسے استعمال کیوں ہو گئے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں اوپر کی تنقید نہ کریں، اس کی تھوڑی سی ڈیپ جا کے تھوڑا سا انالیسس بھی کرنے کی کوشش کیا کریں. اجازت لے لیتے ہیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.